بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ فیصلہ کی گھڑی آن پہنچی، اور اگر اس وقت ہمت کا ثبوت نہ دیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی ناآموزہ یہودی مخالف پر کمر بستہ، خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ بھی نہ کریں، صرف اپنے زور پر کافروں کو ہی بچا کر نکال کر لے جائیں تو مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے، مدینہ کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے اور یہودی اور منافقین اعلان سر اٹھائیں گے اور پھر مدینہ میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا کوئی رعب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پر بے تحمل ہاتھ ڈالے گا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بل بوتا کس میں ہے۔ یہ ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب میں قریش کا لشکر آ رہا ہے۔ بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف، لیکن پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے بہت ہی جان نثارانہ تقریر کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی بہت ہی عمدہ اور پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد عمرو کے بیٹے مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم ایسے کہنے والے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خدا جنگ کیجئے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا، لوگو تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس لیے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اس کے لیے قدم بڑھائیے۔ خدا کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑے تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تامل جس سے چاہے صلح کیجیے اور جس سے چاہیے جنگ کیجیے، پھر ہماری دولت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہے، جتنی چاہے لے لیجیے، کیونکہ جتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلہ میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ ہم بہادری کے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔
یہ خلوص و محبت سے بھری تقریر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ کی تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتلائیں کہ فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ یہ سن کر لوگ سمجھ گئے کہ اب قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، اب جنگ ہی ہو کر رہے گی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینہ سے 1 میل پر ایک مقام ہے برابی انبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بدھ کی رات میں وہ روحا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخری رکوع سے فارغ ہوئے تو کافروں پر لعنت بھیجی، پھر فرمایا، خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسے زندہ نہ چھوڑنا۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دی۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ خزرج کا علم حضرت حباب رضی اللہ عنہ بن منظر کو عنایت فرمایا اور اوس کا علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ کچھ خبر لائیں۔ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں سے 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ابو سفیان کے غلام ہیں، چنانچہ فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک شخص زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساقیوں کو گرفتار کر لیا اور باقی اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر بجلی گر گئی، غصہ سے وہ بکھلا گئے، پوری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت رضی اللہ عنہ وغیرہ نے غلاموں کو ساتھ لیا اور اپنی فوج میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ دونوں کہتے کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں مارتے اور جب وہ دونوں کہتے کہ ہم ابو سفیان کے غلام ہیں تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تب تم مارتے ہو اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے سقے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا، کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں غلام بولے، ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا قریش کہاں ہیں؟ دونوں غلام بولے، بس کچھ ہی دور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام بولے، بخدا وہ بہت زیادہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دونوں غلام بولے، ایک دن 9، ایک دن 10۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ پھر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا؟ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیا جائے۔
وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک ایک کنواں میری نظر میں ہے۔ ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا، پانی بھی بلا کا شیریں ہے۔ وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے۔ آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب کو بیکار کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر قبضہ کر لیں اور پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب رضی اللہ عنہ کا مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حباب رضی اللہ عنہ تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، جان نثار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر قبضہ کر لیا اور حباب رضی اللہ عنہ نے جو جو کہا اس پر عمل ہوا۔ قسمت سے اسی رات بارش ہو گئی۔ زمین چونکہ ریتلی تھی، ساری ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بھی بنا لیے گئے، جن میں مسلمانوں نے خوب نہایا دھویا اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ اس کے برعکس قریش کی طرف زمین چونکہ نرم اور نشیبی تھی، اس لیے پانی جم کر کیچڑ بن گیا اور چلنا پھرنا ان کے لیے وبال جان ہو گیا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا کہ جا کر وہاں حالات کا جائزہ لے۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، حالات کا پتہ چلایا، پھر لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے بتایا کہ دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے اور بارش بھی لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک ٹیلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے اور اس طرح پورا میدان جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں رہے گا۔ ضرورت کے وقت چھایا بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، اور دعا اور نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کو پسند فرمایا اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ خاص ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا اور فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں تشریف لائے اور فوج کی صف آرائی کی اور ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا۔ پھر میدان جنگ میں تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی۔ تقریر بہت جوشیلی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پیارے بھائیو، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے، اسی لیے وہ یاد کیے جاتے ہیں اور اسی سے ان کے ذریعے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو، جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر تم صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو، آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سورۃ المومنون آیت نمبر 10، تمہاری اپنے سے جو بیزاری ہے، اللہ کی بیزاری اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں اس پر دھیان رکھو۔ ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ بنو، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص اور جاں بازی کا ثبوت دو۔ اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے اور اس کی مغفرت سے تم پر سایہ کرے گی۔ اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور اس کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے۔ وہی ہمارا سہارا ہے، اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت کرے۔
قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے اور ان کے حالات معلوم کرے۔ چانچہ وہ چھپ کر گیا اور گھوم پھر کر جائزہ لیا۔ پھر آ کر اس نے قریش سے کہا مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا قریشی بھائیوں، مصیبتیں موت لاتی ہیں، مدینہ کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں، سن لو تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں، دیکھتے نہیں وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں لیکن سانپوں کی طرح ڈستے ہیں۔ بخدا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مارے گا مرے گا۔ بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مر گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ قریش کو عمیر کی باتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا۔ پھر اس نے آ کر کہا خدا کی قسم وہ لوگ کوئی ایسے طاقتور نہیں، تعداد بھی بہت کم ہے، ہتھیاروں سے بھی خالی ہیں، لیکن ایک بات ہے وہ مرنے کے لیے آئے ہیں اور اب لوٹ کر گھر نہیں جانا چاہتے۔ تلوار ہی ان کا کل طاقت ہے اور تلواریں ہی ان کی پناہ گاہیں۔ آج تم خود سوچ لو۔ یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے اور حوصلے ان کے پست ہو گئے، چنانچہ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ اس طرح یہ لوگ مکہ لوٹ آئے۔ پھر قریش کی فوج سامنے آئی، ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی خضوع کا عالم تھا۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور سے اکڑتے ہوئے تجھ سے لڑنے آئے ہیں، یہ تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر۔ اے اللہ تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی۔ کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے خدایا اگر آج یہ جانیں مٹ گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، دوسری طرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور دشمنوں کی تعداد سے بالکل بے خبر تھے، اور اللہ نے دشمن کی فوج کو خواب میں دکھایا۔ خواب میں اندازہ ہوا کہ دشمن تھوڑے ہی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا اور دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان کی بھی ہمت بڑھی اور وہ بے کھٹک بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیے۔ اس طرح دونوں کے دل بڑھے اور دونوں میدان جنگ میں اترے۔ پھر جنگ چھڑی تو مسلمان تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے، لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیتے۔ اس سے کافروں کے حوصلے تو پست ہو گئے، وہ خوف اور گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے۔ ذیل آیتوں میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 33 سے 34۔ یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں خواب میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور اے ایمان والو تم ہمت ہار بیٹھتے اور اس لڑائی کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بلا شبہ وہ سینوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اس سے پورا کر دے، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ قریش کے کچھ لوگ بڑھے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیئیں۔ مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں بھگانا چاہا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پی لینے دو، جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ ابو جہل نے عامر بن خزری کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا اور اس نے کہا خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو
चुनांचे आमिर अरब के दस्तूर के मुताबिक नंगा हो गया और पुकारा, वाह उमरा, हाय उमरू। इससे तमाम फौज में आग लगी और जंग शुरू हो गई। इससे पहले आमिर बिन खजरी आगे बढ़ा और मुकाबले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम सामने आए। आमिर बिन खजरी ने बढ़कर उन्हें कत्ल कर दिया। इस तरह ग़ज़वा बदर में सबसे पहले गुलाम को शहादत नसीब हुई। इसके बाद अतबा सीना तान कर लश्कर से बाहर आया। यही लश्कर का सरदार भी था। साथ में उसका भाई शीबा और उसका बेटा वलीद भी आगे बढ़े। इधर मुकाबला में 3 अंसारी जवान निकले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देखकर ख्याल आया कि ये कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग है। इस जंग में पहले अंसार जान की बाजी लगाएं, ये मुनासिब नहीं। पहले मुहाजिरीन को हथेली पर जान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वो अपनी कौम और रिश्ते के लोग हैं। चाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी हाशिम ये लोग बातिल के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। ये लोग हक के नूर को मिटा देना चाहते हैं। उठो, इस हक के नाम पर जान दो जिसे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया है। यह सुनकर हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और उबैद मैदान में आए और उतबा ने अपने बेटे से कहा, वलीद आगे बढ़ो। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगली वीडियो में हम सीरत तैयबा को तफसील से बयान करेंगे इंशाअल्लाह।